of you will be safe and sound. Students, as you know, in our previous lecture we discussed about Hujjiyatul Ijma. اجماع کی حجیت کیا ہے, اجماع کی اس لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے. ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ شروط الاجماع. اجماع کے لیے کون کون سے کنڈیشن ہیں. اجماع کے لیے 3 کنڈیشن ہے, یہ یاد رکھنا, ٹھیک ہے. ان 3 کنڈیشن نہیں ہوں گے اجماع نہیں ہوگا. اب دیکھیں ان یکون الاتفاق من کل المجتہدین. اجماع کے لیے سب سے پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ یہاں پر اتفاق ہونی چاہیے سب کے سب مجتہدین کا ایک ٹائم پر. مثلا 2024 میں اجماع کرنی ہے ہم نے, اب 2024 میں جتنے بھی مجتہدین ہیں اس کا اتفاق کرنا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آئی. اب اسی طرح اجماع جس ٹائم میں اجماع کرنا ہو اسی ٹائم کے مجتہدین کو آپ نے اکٹھا کر کے اس کی رائے پوچھنی ہے, ورنہ اجماع کنسیڈر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ان لوگوں نے دلیل دی ہے 2 قرآن سے. وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ وہی بات ہے جو میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو بیان کیا ہے. ظاہر ہے کہ میں یہ ایزیوم کروں گا کہ آپ نے وہ لیکچر سنی ہے, کیونکہ اس میں نے حجیت کے بارے میں بتایا تھا کہ حجیت کیا ہے. جب آپ کو حجیت کا پتہ نہیں ہو تو شروط کا پتہ لگانا فضول ہے. پہلے آپ حجیت کے بارے میں پڑھیں پریویس لیکچر میں. اس میں نے یہ آیت ڈسکس کیا تھا کہ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسری جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی. ان 2 باتوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ امت کو اکٹھا کرنا پڑے گا. اب اجماع کے لیے علماء کو, مجتہدین کو, سب کے سب مجتہدین, کل المجتہدین کو اکٹھا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور یہی 2 ہمارے ساتھ اجماع کے لیے بھی دلائل ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا شرط یہ ہے ان یستند المجموعون الى الدلیل. يرى الجمهور الأصولي أن الإجماع لا بد له من دليل يرجع إليه المجموعون, وهذا الدليل يسمى سند الإجماع, وهو قد يكون نصا من كتاب وقد يكون قياسا. اچھا دیکھیں, کہتے ہیں کہ دوسری شرط یہ ہے کہ ان يستند المجموعون الى الدلیل, کہ جب اسناد کرتے ہو, اسناد کا نریشن جب کرتے ہو, ٹھیک ہے, سب کے سب جب علماء نریشن کرتے ہیں تو وہ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے کہ آپ نے جب اجماع کرنی ہے, آپ نے جب علماء کو اکٹھا کرنے ہیں تو اس اجماع کو کنیکٹ کرے قرآن اور سنت کے ساتھ, ورنہ یہ اجماع کنسیڈر نہیں ہوگی. ہاں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ قرآن سے کریں یا سنت سے کریں, لیکن کسی بھی ایک سورس, مین سورس سے اس کو ضرور کریں, تار لگائے, اس کو کنیکٹ کرے, دلیل لے آئے اس کے لیے, ورنہ اجماع کنسیڈر نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں یستند مجموعون الی السند, ٹھیک ہے. اچھا, تیسری شرط انقراض المجموعین, انقراض نہیں نظر آ رہا, پتہ نہیں, کلیئر نہیں ہے. انقراض اچھا مجموعین ہے, مجموعین, انقراض المجموعین. انقراض المجموعین يرى الجمهور العلماء ان موت المجموعین ليس شرطا في صحت. دیکھو یہ ایک شرط ہے, شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی. کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ ہم نے ویٹ کرنا ہے اس اجماع کو ان مجتہدین کی موت تک, سمجھ آئی, موت تک. اگر کوئی بندہ جس نے اجماع کیا ہے, جو مجتہد ہے, اس نے اپنی زندگی میں اجماع کیا تو اس کی موت تک ویٹ کرے. کوئی بندہ اگر اس کو کاؤنٹر کرے اور اس کے خلاف کوئی بات لے آئے, یعنی اس کی اجماع کو کیا کرے, ہٹ کرے ود ایویڈنس, تو کہتے ہیں کہ اب جس مجتہد نے اجماع کیا تھا یہ کینسل ہو گئی, اور جو بندہ نیا لے کے آیا ہے ود ایویڈنس وہ ٹھیک ہے. تو انقراض کہتے ہیں موت کو, کہ جن بندوں نے اجماع کیا ہے اس کی موت تک انتظار کرے. لیکن یہ بعض علماء کا قول ہے, سب کا قول نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا, یرا الجمہور الاصولیین, جمہور کیا کہتے ہیں, ان الموت المجموع لیس شرطا, یہ شرط نہیں ہے بصحت الاجماع. یہ کچھ علماء کا قول ہے, بل ان اجماع قد حد ملزمۃ بعد الاتفاق فیجب علی المجمع اتباعه. کہتے ہیں کہ اجماع جب ہو جاتی ہے نا, حجت ملزمۃ بعد
اتفاق یجب علی المجموعین، تو پھر سب کے سب اس پر عمل کریں گے. جو بندے اکٹھے ہوئے ہیں، جن بندوں نے اتفاق کیا ہے، وہ سب کے سب اس پر عمل کریں گے. یہ بات نہیں ہے کہ موت تک انتظار کرے، کوئی بندہ آئے گا اس کو کاؤنٹر کرے گا، نہیں کرے گا تو وہ اجماع بن جائے گی. یہ کچھ علماء کا قول تھا جو شاید جمہور کا اب نہیں ہے. ٹھیک ہے. شرط الرابعہ، سر یہ تو 4 شرطیں ہیں، میں نے 3 بتائے تھے، یہ چوتھی شرط بھی ہے. نقل الاجماع بطریق التواتر، اجماع کی نقل وہ طریق تواتر سے ہونی چاہیے. تواتر میں نے آپ کو بہت سمجھایا ہے. تواتر کسے کہتے ہیں؟ ود ریپیٹیشن، ریپیٹڈلی نیریٹڈ ہونی چاہیے. کیا آپ نے جب قرآن اور سنہ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے نا، تو وہ جو قرآن اور سنہ کی جو روایت ہے اس میں تواتر ہونی چاہیے. خیر قرآن تو ہے ہی تواتر، سنت کی بات کرتے ہیں. سنت میں کچھ سنت احاد ہے، کچھ قطعی ہے، کچھ تواتر ہے، کچھ متواتر ہے، کچھ مشہور ہے. تو اس طرح کی سنتوں میں پھر کیا کرے؟ تواتر کو لے لے، تواتر کو لے لے. اور تواتر میں یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا ہے، کثیر تعداد میں صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے میجورٹی کے ساتھ، تو اس کو لے لے، وہ زیادہ اتھینٹک ہوگی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت آپ نے پڑھی، حدیث پڑھی کہ میری امت جو ہے وہ کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ سیم یہ بھی ہے کہ صحابہ جو چیز نقل کریں گے اتفاق کے ساتھ، نیریشن کے ساتھ، میجورٹی کے ساتھ، تو ظاہر ہے وہ چیز اتھینٹک ہوگی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اجماع کے لیے جو دلیل لیتے ہیں نا، وہ تواتر کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ تواتر کی ہونی چاہیے تو زیادہ آئے گا. اگر آپ نے احاد کی لیے آئی تو لا فإنه لا يحتج به، تو اس کی کوئی پھر احتجاج نہیں ہوگی، کوئی مطلب حجیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر تواتر کے ساتھ جب دلیل ہو جائے گا تو یہ اجماعی قطعی بن جائے گی. لیکن جب آپ نے کیا نقل احاد کے ساتھ کیا ہے تو وہ ظن بن جائے گی. وہ پھر ظن ہوگی، چاہے عمل کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے. لیکن قطعی میں ہے کرے، ضرور کرے، لازم ہے، واجب ہے. تو یہ فرق ہے. سو دس واز آور ڈسکشن اباؤٹ شروط الاجماع. یہاں پر اجماع کی بات ختم ہو جاتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر وی ول ڈسکس سم تھنگ ایلس. اوکے.